Maybe. چلیں ہم ریجوائن کرتے ہیں. کوئی اس سے پہلے ڈیفینس سے پہلے ایک ٹیمپلیٹ شیئر کیا تھا. وہ ٹیمپلیٹ بھی بڑا مشکل سا تھا اور انہوں نے کہا جی اس ٹیمپلیٹ کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹیشن ہونی چاہیے. اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی. تو اس ٹیمپلیٹ میں ایک ایک چیز ایڈ کرنی اور پھر اس میں ڈالنا, بڑی کلرفل سی پریزنٹیشن بن گئی تھی. اور ایون ایگزامینرز نے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا ڈفرینٹ ہمیں لگا ہے کہ اتنا آپ نے جو ہے نا اس میں اینیمیشنز اور بڑی چیزیں تھی. تو وہ جو وائٹ کے اوپر بلیک کا کمبینیشن ہے وہ ویسے ہی جو ہے نا گھبراہٹ کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسا وہ آپ نے چلے محنت کی تھی, وہ ظاہر اس میں ٹف ہو جاتا ہے جو اچھی پی پی ٹیز ہیں اس کو بنانے میں. جی جی, لیکن وہ بڑی انٹریکٹیو لگتی ہیں, آڈینس کے لیے اچھی ہیں. کیوں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑی کلرفل چیزیں ایڈ کرتے ہیں, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آڈینس جو ہے اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتی. ہیومن مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس پہ نہیں آتا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. تو اب دیکھیے جیسے آپ کو یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے, آپ کو بلو ساتھ میں اسٹار سا نظر آ رہا ہے, تو وہ ایک سے فریش سا جو ہے نا وہ آپ کی پرسپشن بن بالکل گئی. اپیلنگ ہے یہ کافی. تو میم ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ جی جی جو اسٹریٹجک انگریڈینٹس آپ نے بتایا تھے آف مینجمنٹ, اس میں ایک ویژن ہے, مشن ہے, گول ہوتا ہے, وہ فورتھ ون کون اسٹریٹجی, سا ہے؟ مشن ویژن اسٹریٹجی آبجیکٹیوز. رائٹ, تھینک یو. اچھا, لیڈرشپ کی بیسیکلی جو بات ہے, جسے ہم لیڈرشپ کو پریویسلی اگر ہم دیکھیں تو اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے ٹریٹ آف این انڈیویژل. اے گریٹ پرسن یوزڈ ٹو ہیو اے ٹریٹ, he or she has to enjoy that trait, he or she has to enjoy that greatness. اور اسی کی بیس کے اوپر لیڈرشپ کو ڈیفائن بھی کیا جاتا تھا. ایون بکس کی بکس جو ہیں وہ اسی چیز پہ لکھی جاتی تھیں کہ فلاں لیڈر بڑا ٹاپ پہ ہے. ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو 80% جو لیڈرشپ کا لٹریچر ملے گا اس میں کسی فرد واحد کو جو ہے لیڈر قرار دیا جاتا ہے, اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ اسٹوری اسی ایک پرسن کے ریوالو کرتی رہتی ہے اراؤنڈ. لیکن جو ماڈرن لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ از ناٹ اے پراپرٹی آف این انڈیویجول, اٹس رادر اے پروسیس بٹوین ٹو, دا لیڈرز اینڈ دا فالوور, جسے ہم انفلوئنشل پروسیس کہتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن آپ لکھ لیں, میں نے تو یہاں مینشن نہیں کی. لیڈرشپ از این influential process between leader and follower towards a specific goal. So لیٹسٹ ہم جو اس کا کنسیڈریشن ہے لیڈرشپ کی, that is that leadership is a process, it's not somebody's property, it's not somebody's character, it's a process between two parties. One is the leader, the other one is follower, and there is an influential relationship. It's not only one sided traffic that the leader would be influencing and the follower would be just grasping what the influence is. ایسا نہیں ہے. اب یہ کنٹیکسٹ اس کا کافی حد تک چینج ہو گیا. آگے ہم جا کے اسی ٹاپک میں فالوورشپ کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے, جو کہ اس سے بھی ریسنٹ ہے. اگر آپ 2000 سے پہلے کی بکس دیکھیں, 2020 سے سوری, تو ان میں کانٹیکٹ سارا لیڈرز کے اوپر تھا, زیادہ تر کانٹیکٹ لیڈر 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 لیڈر. فالوور کی وہاں پہ کوئی بات نہیں تھی. فالوورس بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, ایسا کوئی جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آتی تھی. ایون اسٹڈیز بھی بڑی ریئر تھی. لیکن پوسٹ کووڈ جو ہے اس کے اوپر کچھ کانفرنسز ہوئی, افیکٹو فالوورشپ کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا, کچھ اسٹڈیز بھی اس کے اوپر آئیں. تو اب یہ جو اس کی ایک ریسنٹ ڈیفینیشن بن چکی ہے نا, دیٹ از دا انفلوئنشل ریلیشن شپ بٹوین لیڈر اینڈ فالوور. اب تھوڑا سا اس کی ہسٹوریکل بات کرتے ہیں. ہسٹوریکلی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایک, اس کا جو اسٹارٹ تھا وہ اگر سوکریٹس سے ہم بات کریں تو تب سے ہی تھا. لیکن اگر ہم اپنی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے حساب سے دیکھیں اور ہم اگر بات کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے بھی ہمارے پیغمبران گزرے ہیں تو وہ اپنے اپنے ٹائم کے لیڈرز تھے. ہمارے پاس اس سے پچھلی تو سٹوریز ہی نہیں ہے. اور ہمارا جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ سوکریٹس ایرا کا ہے, یونانیوں کے ٹائم کا ہے, تقریباً 5-6 ہزار سال پرانا. تو یہ جو گریٹ مین تھیوریز ہے نا یہ انہیں سالوں سے ہی سٹارٹڈ ہیں. سوکریٹ اینڈ ارسٹوٹل ان کے دور پہ یہ جب مختلف باقی سبجیکٹس ڈیولپ ہو رہے تھے, سوشل سائنسز, سائیکالوجی, so the same case was being done with the leadership. تو گریٹ مین تھیوریز ور at the start of the leadership approach. پھر اس کے بعد ٹریڈ تھیوریز آئیں, پھر بیہیویئر, پھر کنٹیجنسی, پھر ریلیشنل,
ابھی ریلیشنل تھیوریز جو ہے نا یہ چل رہی ہیں آگے. ہم تھیوریز نہیں پڑھیں گے اس میں آپ کو ٹریڈ تھیوریز اب نہیں پڑھاؤں گی کہ کنسیڈریشن اسٹرکچر کیا تھا, ٹاسک اسٹرکچر کیا تھا, بلیک اینڈ ماؤنٹن کا گریڈ کیا تھا, ہائی لیڈر کیا ہوتا ہے. وہ چیزیں ہم آلریڈی ایم ایس تک, بی ایس, ایم ایس, ایم بی اے سب میں پڑھتے رہتے ہیں اور ڈیٹیل میں پڑھتے رہتے ہیں, تو ہم ان میں نہیں جائیں گے. رادر ہم اس کے اوپر فوکس اس چیز پہ کریں گے کہ اوور آل تھیوریز کیا ہیں, کتنے ٹائپس کی تھیوری ہیں, ہم کس تھیوری کے فالوور بنیں گے, اور ہم اپنی ریسرچ کے اندر لیڈرشپ کو یا فالوورشپ کو کیسے لیں, رائٹ. سو اگر ہم پہلی بات کریں تو پہلی جو تھی وہ گریٹ مین تھیوریز تھی. اب گریٹ مین تھیوریز کا کیا کنسیپٹ تھا کہ بیسیکلی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو گریٹ مین تھیوریز ہے نا یہ ارلیسٹ تھیوریز آف لیڈرشپ ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لیڈرز کو جو ہے ان کے بلیف کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ لیڈرز ہیں, اور پھر یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ صرف میل کمیونٹی ممبر جو ہیں وہی لیڈرز ہوں گے. دے ور بورن ود سرٹن ہیروئک کیریکٹرسٹکس and their traits and natural abilities are like powers, their influence. تو یہ جو چیزیں ہیں پاور, انفلوئنس, یہ ان کی انیٹ یعنی ان کی ہیروئک پرسنالٹی کا پارٹ ہے جو شروع سے ہی ان کو گاڈ گفٹیڈ ہے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں نے وٹنس کی پوری دنیا میں, جیسے کچھ سوشل موومنٹس ہیں, کچھ ریلیجیس موومنٹس ہیں, پولیٹیکل پرابلمس ہیں ان میں, یا ملٹری وغیرہ میں. تو یہ جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ تھا نا یہ وہ سپہ سالار کے کنٹیکسٹ میں چلا گیا, وار کمانڈر کے طور پہ چلا گیا, گریٹ مین میں چلا گیا. تو یہ گریٹ مین جو ہے ایک بندے کے ساتھ ہی خاص ہو کے رہ گیا. اس میں اس کی ٹریٹ کی بات نہیں کی, اس کے بیہیویئر کی بات نہیں کی, بس یہ کہہ دیا کہ ایک بندہ جو ہے جو ایک گریٹ مین والی کوالٹی رکھتا ہے, فزیکل اسٹرینتھ ہے اس میں, پاور ہے, انفلوئنس ہے, تو وہ ایک جو ہے وہ لیڈر ہوگا. پھر یہ کنسپٹ جب آپ نے دیکھا تو یہاں پہ انفلوئنس آف نیچرل ایبلٹیز بہت زیادہ تھا, کہ نیچرلی اگر کوئی پرسن جو ہے وہ میل ہے, پھر وہ اس میں کوئی سپر نیچرل پاورز بھی ہیں, اور پھر اس کی سائیکولوجیکل اور فزیکل ایٹریبیوٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. سو دیٹس وائی ہی اور شی از گریٹ مین. اور اسے لیڈر نہیں کہا جاتا تب تک اس کو گریٹ مین کہا جاتا تھا. پھر چینج ہوئی سچویشن, اور جو یہ لیڈرشپ کا جو کانٹیکس تھا یہ چینج ہو کے پھر آگے ٹریڈ تھیوریز پہ گیا. تو ٹریڈ تھیوریز جو ہے ان کا فوکس یہ تھا کہ اب جو ہے کوئی گریٹ مین نہیں ہے, اب کنسپٹ یہ تھا کہ کون سے ٹریٹ ہوں گے تو کوئی لیڈر ہوگا. تو فوکس سارا جو ہے نا وہ بندے کے بجائے ٹریڈس پہ شفٹ ہو گیا. سملر ویسے ہی جیسے ہم ایچ آر کی بات کرتے ہیں کہ ایچ آر میں پرسنل مینجمنٹ تھی, پرسنل مینجمنٹ سے اب وہ جو ہے ہیومن کی نالج پہ چلا گیا یا ہیومن کو کیپٹل یا اسکلس پہ چلا گیا. سیم از دا کیس فار لیڈرشپ, کہ لیڈرشپ گریٹ مین ایک بندے کے ساتھ خاص تھی, پھر اس کے ٹریڈ پہ چلی گئی اسٹڈیز, اور ٹریڈ میں کیا کہا جانے لگا کہ ایسے لیڈرز جو ہیں ان کے کوئی اسپیسیفک ٹریڈس ہوتے ہیں. اور یہ اسٹڈیز جو تھی نا ٹریڈ تھیوریز کی, یہ 1920s کے اراؤنڈ جو ہے یہ چل رہی تھی, اور اسکالرز اس پہ بات کر رہے تھے کہ کون سے پرٹیکولر ٹریڈس یا کریکٹرسٹکس ایسے ہیں جیسے کہ انٹیلیجنس ہے, انرجی ہے, جائیگینٹک کریکٹرسٹکس ہیں, پاورفل وائس ہو گئی. تو اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ ٹریڈس کنسیڈر ہونے لگی, اور ان پر کام ہونے لگا کہ کیا ٹریڈس جو ہے وہ انسان کو ایک گریٹ مین بناتے ہیں. لیکن اس میں فلا کیا پروڈیوس ہوا کہ ٹریڈ تھیوریز کے آؤٹ کم میں ریسرچرز کوئی لسٹ نہیں پرووائڈ کر سکے کہ یہ لسٹ آف کیریکٹرسٹکس, فیچرز, ایبلٹیز اگر کسی بھی پرسن کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے تو وہ لیڈر کہلائے گا. یہاں پر چیز جو ہے نا وہ اس کا فیلئر ہوا. پھر ایک اور فیلئر ٹریڈ تھیوری کا کس وجہ سے ہوا, وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ بائی برتھ تو کچھ ٹریڈس رکھتے تھے, ان کے اندر وہ کیپیبلٹی بھی تھی کہ ان ٹریڈس کو انہوں نے جنہیں گریٹ مین کے ٹریڈس کہا گیا تھا, جیسے انٹیلیجنس اور انرجی وغیرہ میں نے کوٹ کی. تو ان ٹریڈس کا کو حامل بنتا ہے, ان کو اس نے کیری بھی کیا ہوا ہے, لیکن جب ان ٹریڈس کو یوز کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ وہ ٹریڈ یوز نہیں کرتا. تو یہ ایک فیکٹر تھا جس نے بہت بڑا بیریئر کریٹ کیا, اور اس ریسرچرز نے یہ کہا کہ میئر دا ٹریڈس, دا انیٹ کریکٹرز, دا ان برتھ کریکٹرسٹکس آف دا پرسن would not be guaranteeing that he would be a good leader. تو اس وجہ سے ٹریڈ تھیوریز کا جو ہے نا وہ فیلئر سامنے آیا, کہ ٹریڈ تھیوریز جو ہے ریسرچرز نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ٹریڈ ہے یہ اب جو ہے وہ لیڈر کے لیے خاص چیز نہیں رہے گی. اب کچھ آگے چلتے ہیں. سو ان ٹریڈ تھیوریز کا مین گول کیا تھا, دا آؤٹ لائننگ آف
essential characteristics which can predict the leadership success. اور 1920 سے چل رہا تھا، جیسے بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ کچھ ارلی اسٹڈیز نے اس پہ ایک لسٹ بھی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکی. اور پھر ٹریٹس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے پرابلمس، پھر ٹریٹس کو ایکٹیویٹ نہ کرنا یا ٹریٹس کو بیہیویئر میں نہ شو کرنا، یہ بھی بڑا مسئلہ تھا. پھر سچویشن ٹو سچویشن ان ٹریٹس کا چینج ہو جانا، یہ بھی بڑا ایک فیکٹر تھا. تو اس وجہ سے ٹریٹ تھیوریز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی. پھر 1950s آنورڈز بیہیویئر تھیوریز آ گئی. ابھی ہم اس کو سیکوینس وائز پڑھ رہے ہیں، گریٹ مین تھیوریز، پھر ٹریڈ تھیوریز، پھر بیہیویئر تھیوریز. اب جو بیہیویئر تھیوریز کا فوکس یہ تھا کہ جو لیڈرز ہیں ان کے ٹریٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف بات کرتے ہیں ان کے ایکشنز پر. اگر تو ان کے ایکشنز لیڈرز والے ہیں، ایک گریٹ مین والے ہیں، تو پھر وہ لیڈرز کہلائیں گے. So rather than focusing on the traits or on the great man characteristics of the individuals, research is finding the actions which would be the part of the leaders. So in theories کا focus جو ہے نا وہ behavior of the leader پہ چلا گیا. اسی لیڈرشپ بیہیویئر کو لیڈرشپ سٹائل بھی کہتے ہیں. ہمارے باقی جتنے لیڈرشپ کے ٹائپس ہیں نا مختلف، ہم آگے بھی دیکھیں گے، اس میں بھی میں نے کچھ آپ کے لیے کوٹ کیے. اور بیہیویئرس کو ہی بیسیکلی سٹائل کہا جاتا ہے. سو کچھ ریسرچرز نے یہ کہا تھا کہ لیڈرز جو ہے نا وہ ایکچولی جاب پہ کیا کرتے ہیں یہ ڈٹرمن کرتا ہے ان کے لیڈرشپ بیہیویئر کو. اگر تو وہ آن دا جاب کوئی لیڈر والا بیہیویئر نہیں کرتے، اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو کیری نہیں کرتے، اور اپنے فالوورز کو انفلوئنس کر کے چیزوں کو افیکٹو نہیں کرتے، ان افیکٹو رہتے ہیں، تو چاہے ان کے اندر ٹریٹس تھے یا نہیں، یا چاہے وہ گریٹ مین تھے یا نہیں، وی آر ناٹ کنسرنڈ. وہی چیز جو میں نے آپ کو بیہیویئر ماڈل میں بتائی تھی فار امپلائیز، کہ امپلائیز کے بیہیویئر کو ہم نے ڈی وی کیوں رکھنا ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل، وہ اسی لیے کیونکہ ان کے بیہیویئر سے ہی ہمیں کچھ فائدہ ہونا. اگر ہم کہیں دیکھیں کسی امپلائی کا، ہم کہیں کہ ہم نے اس کو ہائرنگ کے ٹائم پہ ہم نے اس کی انٹیلیجنس چیک کی، اس کا انٹلیکٹ چیک کیا، اس کی پرسنالٹی ٹیسٹ کی، لیکن وہ ساری چیزیں جو اس کے ٹیسٹ میں آئی تھی وہ اب ایکچوئل جاب سینیریو میں تو پرفارم ہی نہیں کر رہا. تو بیہیویئر کے اندر تو وہ چیز لا ہی نہیں رہا نا جو ہمیں چاہیے. اسی طرح لیڈر کی بھی یہی چیز تھی کہ لیڈر کا بیہیویئر لیڈر والا ہونا چاہیے، اور افیکٹو لوگ جو ہوں گے وہ لیڈرز کہلائیں گے کیونکہ ان کے ایکشنز لیڈرز والے ہوں گے، اور ان افیکٹو ونز جو ہیں وہ لیڈرز نہیں کہلائیں گے. کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا اپنے کسی کام میں بزی ہیں؟ نہیں میم سن رہے ہیں. اچھا، ون مین شو نہ ہونا. ویسے بھی میں تو آفس آئی ہوں، یہیں سے کلاس لے رہی ہوں. یو آر دا بلیسڈ ون سٹنگ ایٹ یور ہوم اینڈ دین. نہیں میم ہم بھی آفس میں ہی ہیں. آپ بھی آفس میں ہیں؟ بس جی پھر سادیہ پھر تو ہم ہی بچتے ہیں پھر. جی میم. جی مس صوبیہ نہیں آئی گیس. جی میم، میم صوبیہ نہیں ہے. اوکے، چلیں بیہیویئر تھیوریز کا فوکس اب صرف دیکھیں بیہیویئر پہ آ گیا. ٹھیک، تو اس میں اب جو ہے افیکٹو ورسز ان افیکٹو بیہیویئر کی بات ہوئی. افیکٹو لوگ جو تھے یا افیکٹو بیہیویئر جو ہے وہ لیڈرز کا بیہیویئر کہلانے لگے، اور جو ان افیکٹو جتنے بھی بیہیویئرس تھے انہیں نان لیڈرز کے ساتھ لنک کیا جانے لگا. جیسے گڈ کمیونیکیشن، تو گڈ کمیونیکیشن افیکٹو لوگوں کا پارٹ ہے، اس لیے گڈ کمیونیکیشن لیڈرز کا پارٹ بن گئی. ان افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ ان افیکٹو لوگوں کا پارٹ ہے، یا پور کمیونیکیشن بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ان افیکٹو جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی نان لیڈرز ہوں گے. تو اس وجہ سے آرگنائزیشنس کو یہ ہیلپ ہوگی کہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ کون سے بیہیویئر جو ہے وہ پیوٹل فار سکسیس ہیں، یعنی سکسیس کے لیے ضروری ہیں. جیسے لیڈرز کی افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، تو ہم افیکٹو کمیونیکیشن سٹائل کو کہہ لیں گے کہ یہ لیڈرز کا بیہیویئر ہے، اس کو ہونا چاہیے. اچھا، پھر ایک ڈومین آف اسکالرز نے اس پہ بات کی کہ لیڈرز کے بیہیویئر کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے. تو اس میں یہ چیز تھی کہ لیڈرز کے بیہیویئر کو ود ریفرنس ٹو مینجمنٹ ایکٹیویٹیز دیکھنا ہے، یا ود ریفرنس ٹو پلرز آف مینجمنٹ دیکھنا ہے. مینجمنٹ کے کتنے پلرز ہیں؟ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ، 4 پلرز ہیں. ان چاروں میں اگر کوئی پرسن افیکٹو رہتا ہے اور وہ ہر چیز کو افیکٹولی کر رہا ہوتا ہے، اپنے مائل سٹونز اچیو کر رہا ہوتا ہے، فالوورس کو انفلوئنس کر کے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، پازیٹیو انوائرمنٹ بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کی گڈ لیڈرشپ کا پارٹ ہوں گی. اس لیے
ایسے لوگ جو مینجمنٹ کے سارے پلرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں وہ سارے کے سارے لیڈرز ہو جائیں گے, اور اگر وہ نہیں فالو کرتے تو پھر وہ نان لیڈرز کہلائیں گے. تو یہ ڈفرینسیشن آف دا بیہیویئر ہی بیسیکلی یارڈ اسٹک بن گیا بٹوین لیڈرز اینڈ نان لیڈرز. تو ابھی تک کتنی تھیوریز دیکھی ہیں؟ میم 3. گریٹ مین, ٹریٹ اینڈ ٹریڈ تھیوری. بیہیویئر. ٹریڈ تھیوری میم. جی. تو دیکھیں کیسے ڈومین آف اسکالرز اس کو چینج کرتے رہے. اب کنٹیجنسی تھیوریز کا دور سٹارٹ ہو گیا. یہ تقریباً 1950s کے بعد سے جو ہے نا اس کا ٹائم سٹارٹ ہوا کنٹیجنسی تھیوریز کا. اب کنٹیجنسی تھیوری نے یہ کہا تھا کہ چاہے کوئی لیڈر جو ہے وہ ٹریٹ وائز لیڈر ہے, بائی برتھ لیڈر ہے, یا بیہیویئر وائز لیڈر ہے, اس کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یا ود ریفرنس ٹو دا سچویشن. تو سچویشنل ویریبلس امپیکٹ کریں گے کسی بھی پرسن کے لیڈرشپ سٹائلز کی آپٹنگ میں. جب بھی وہ کوئی سچویشن کو انڈر گو کرے گا کوئی لیڈر, وہ سچویشن یا سچویشن کے جو ویریبلس ہیں, فیکٹرز ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور ٹیلر کریں گے آپ کے لیڈرشپ افیکٹونیس کو. کچھ میجر سچویشنل فیکٹرز جو ریسرچ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس میں فالوورز کے کریکٹرسٹکس تھے, ورک انوائرمنٹ کے کریکٹرسٹکس تھے, اور ٹاسک کی نیچر تھی, ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز تھے. تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں ان سب نے لیڈرز کے بیہیویئر کو تبدیل کیا. فرض کریں کہ فالوورز بہت عجیب قسم کے ہیں, ڈفرینٹ سے ہیں, کیا ان کے لیے انکریجنگ سٹائل چلے گا؟ نہیں. سم ٹائم جو ہے وہ آٹوکریٹک سٹائل چلانا پڑتا ہے, سم ٹائم ڈیموکریٹک, سم ٹائم ٹرانسفارمیشنل. تو اسٹڈیز اس پہ کام کرنے لگی کہ کوئی ایک سٹائل نہیں ہے جو ہر سچویشن میں بیسٹ ہوگا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی افیکٹو لیڈر تب ہے جب وہ کسی بھی اسپیسیفک سچویشن کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ٹیلر کرتا ہے. بیکاز businesses do not go in the vacuum, they do not work in vacuum, they work in different complex environments. تو یہ کنسپٹ ہوا. سچویشنل لیڈرشپ تھیوری بھی جو ہے نا وہ اسی ٹیلرنگ بیہیویئر آف لیڈر کا جو ہے نا وہ پارٹ تھی, جس میں ہم فالوور ریڈینس دیکھتے ہیں کہ فالوور کیسے. تو کنٹینجنسی فیکٹرز میں جیسے ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز. اور کنٹینجنسی تھیوریز کے بعد نیکسٹ جو ڈومین آئی, اور یہ ابھی یہیں تک ہے, ریلیشنل تھیوریز. اس سے پہلے کنٹینجنسی کے بعد انفلوئنس تھیوریز بھی کچھ ٹائم کے لیے آئی تھی, جس میں کرزمیٹک تھیوری جو ہے نا بڑی پاپولر رہی, کہ لیڈرز کے پاس کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری کرزما ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر فالوور جو ہے ان کی فالوورشپ کے اوپر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ریلیشنل تھیوریز آئیں یہ لیٹ 1970s سے آنورڈز آ گئیں, اور ان تھیوریز کے اکارڈنگلی لیڈرز اور فالوورز کا انٹریکشن یہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ٹریٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, بیہیویئر امپورٹنٹ نہیں ہے, بات کہاں آ کے رک گئی کہ لیڈر اور فالوور کا آپس میں ریلیشن کیسا ہے, ان کا آپس میں جو لیڈرشپ پروسیس ہے وہ کیسا ہے, اس کی کوالٹی کیسی ہے, کیا فالوور لیڈرز کی باتوں کو میننگ فل سمجھتے ہیں کہ نہیں, یا وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, یا لیڈر فالوورز کو سنتا ہے کہ نہیں, وہ ان کے ساتھ ایمپتھی رکھتا ہے کہ نہیں, وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں دا بیسٹ ٹیسٹ آف لیڈرشپ از ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس بھی ریلیشنل تھیوریز کا ہی پارٹ ہے. تو اس میں سارا فوکس لیڈر اینڈ فالوور کے ریلیشن شپ کے اوپر ڈیولپ ہوا, اور اسی کے اوپر جو ہے نا کچھ تھیوریز بنی. سرونٹ لیڈرشپ تھیوری بھی اسی کا پارٹ ہے, ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تھیوری بھی اسی کا پارٹ ہے ریلیشنل تھیوری کا. So relational theory asserts that interpersonal relationships are central to effective leadership. So by establishing strong bonds with the followers, leader can motivate and empower individuals towards shared goals. The quality of these relationships often influence organizational culture and can enhance collaboration, which can lead to better performance and resilience in facing the challenging situations. سو انٹرپرسنل ریلیشن شپس جتنے اسٹرانگ ہوں گے اس کی بیس کے اوپر آؤٹ کمس بھی اسٹرانگ ہوں گے. اسی طرح ایک تھیوری آپ نے سنی ہوگی LMX, لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری, وہ بھی ریلیشنل تھیوری ہے.
میں کوئی ایڈیشنل چیز بتاؤں نا تو وہ لازمی نوٹ کیا کریں. رائٹ میم. اچھا سر ارسلان ذرا یہ سلائڈ پڑھیں کیا کیا میں نے ٹائپ کی ہوئی ہے. اس میں ہے میم سرونٹ، پیٹرنسٹک، پیراڈاکسیکل، ٹاکسک، ایکسپلوئٹیٹو، اتھینٹک، ڈیجیٹل، اسٹریٹجک، انٹرپرینیورل، ٹیم امپاورنگ اینڈ ایتھیکل. تو یہ اب ڈفرینٹ میں نے کچھ ریسنٹ لیڈرشپ سٹائلز لکھے ہیں. آپ نے اپنی پریویس ایچ آر کی جتنی آپ کی نالج ہے آپ نے اس میں کوئی نام سنے ہوئے ان کے علاوہ بتائیں گے ذرا پلیز. میڈم آٹو اس میں جی 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 آٹوکریٹک ڈیموکریٹک یہ یس نام میم. سنا تھا اور آپ نے. میڈم ایک پارٹنر سے بھی کچھ اس طرح بھی ریلیٹڈ تھا میڈم، پارٹنر سم تھنگ. پارٹیسپیٹیو. جی 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 یس میم. اور ٹرانسفارمیشنل، ٹرانزیکشنل، ٹرانسفارمیشن، لیزس فیئر، ٹرانزیکشن، کرزمیٹک، یہ نام ہم نے سنے ہوئے. ٹھیک ہے. جی اب میم. یہ جتنے ہیں نا یہ سارے کے سارے اب ان میں سے ایک جو ہے وہ زندہ ہے جو کہ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر. وہ ابھی زندہ ہے کیونکہ بہت ساری اسٹڈیز نے اس کو اتنا انڈورس کیا. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تھیوری بیس اور ایوائلو کا ماڈل تھا 1980s کا. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز ہوئی اور ٹرانزیکشنل لیزس فیئر میں سے صرف اور صرف بچی کون سی؟ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. تو ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہی وہ لیڈرشپ تھی جس کے ایفیکٹس بہت اچھے رہے. تو ابھی تک ریسرچ کے اندر جو کچھ زندہ ہے پرانی لیڈرشپ سٹائلز میں سے تو وہ صرف ٹرانسفارمیشنل ہے. ٹرانزیکشنل وغیرہ تو اب ختم ہو گئی. یہاں پہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے میں نے کچھ لیڈرشپ سٹائلز لکھے ہیں. ناٹ لمیٹڈ ٹو دیز. ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جو اب آپ آنے والے ٹائم میں اپنے ریسرچ ماڈل میں یوز کر سکتے ہو. ان کو دیکھنا، ان کو سرچ کرنا اور ان سے ریلیٹڈ آگے ماڈلس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی فیوچر کالز دیکھ سکتے ہیں. میری پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں پہ ہی ہے کومل طارق، تو ان کا ڈیجیٹل لیڈرشپ ہے. اسی طرح میرا اسٹوڈنٹ ہے احسن طاہر، ابھی اس کا موقع ہونے والا ہے. تو احسن نے اتھینٹک لیڈرشپ لیا ہوا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ جب ان کا موک ڈیفینس ہو تو آپ ضرور احسن والے اس میں آئیں تاکہ دیکھیں کہ کس ٹائپ کی کوشچننگ ہوتی ہے. آپ کی بہت لرننگ ہوتی ہے جب آپ ڈفرنٹ پروپوزل ڈیفینس وغیرہ دیکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے. آپ کو کافی سارے کوشچنز آلریڈی پتا ہوتے ہیں، پھر آپ وہ ایررز نہیں کرتے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ سب ایک جیسے ایررز کریں. تو لازمی طور پر ایسا کوئی سیشن ہو رہا ہوا کرے تو اپنے آپ کو اویلیبل کیا کریں. اچھا یہ رائٹ میم. سرونٹ لیڈرشپ کی بھی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اور بہت جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے. ابھی بھی اس کو یوز کیا جا رہا ہے. پیٹرنلسٹک کا بڑا ہے، پیراڈاکسیکل کا ہے، ٹاکسک لیڈرشپ، ایکسپلوٹیٹو. یہ بھی اب بیسیکلی ان کو لیڈرشپ نہیں کہا جاتا. کچھ لوگ کچھ اسٹوڈنٹس یہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ ٹاکسک بندہ کیسے لیڈر ہو سکتا ہے. ہم نے لیڈر کو ایک پازیٹیو کونوٹیشن بے شک دی ہوئی ہے، شروع سے دی ہوئی ہے. گریٹ مین سے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پازیٹیو کونوٹیشن دی ہوئی ہے لیڈر کو. لیکن ساتھ ہم نے جو ہمارے لوگ ارد گرد جو ہمارے باسز ہیں ان کی بھی تو پروفائلنگ کرنی ہے نا. اب وہ کیا اسے ہم کیا کہیں گے؟ لو سرونٹ لیڈر یا لو ٹرانسفارمیشنل لیڈر. اس کے بجائے ریسرچ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ٹاکسک ٹائپ کا باس جو ہے نا وہ ٹاکسک لیڈر کہلائے گا. تو وہ جو ایک پازیٹیو کونوٹیشن چلتی آ رہی تھی نا لیڈرشپ کی وہ بھی چینج ہو گئی ہے اب آگے. تو دیکھیں ایکسپلوٹیٹو ڈارک لیڈرشپ بھی ایک کانسیپٹ ہے. ٹاکسک لیڈر ہے، ایکسپلوٹیٹو ہے، ایک ان کی طرح کا اور بھی ہے تیسرا بھی ڈسپوٹک. یس وہ شاید میں نے یہاں نہیں لکھا. تو ڈسپوٹک لیڈرشپ بھی ہے. تو کہنے کو تو یہ لیڈرز نہ ہوئے لیکن اسٹل کیونکہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ ریلیشن شپ تھیوریز اب دیکھ رہے ہیں اور ہم ریلیشن شپ تھیوریز کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ریلیشن شپ میں ان کے بیہیویئرس کا افیکٹ بھی ہوگا تو اس لیے ان کو پازیٹیو کونوٹیشن سے ہٹا کے ایک جنیرک میں لے گئے ہیں کہ جہاں کوئی لیڈر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اسٹریٹجک لیڈرشپ یہ بڑی ناول ہے. اس کا اسکیل بھی کوئی 2021 میں آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. تو جن کی اسکیل ڈیولپمنٹ 2020 کے بعد ہوئی ہے نا وہ والے ویریبلس آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوں گے فار دی سلیکشن آف یور ریسرچ ماڈل. اسٹریٹجک لیڈرشپ لینا اس لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈاٹا پھر آپ کو اسٹریٹجک لیڈر سے لینا پڑتا ہے یا ٹاپ مینجمنٹ سے لینا پڑتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا کیچی ہو جاتا ہے. ادر وائز کوئی بینک آپ لے سکتے ہیں
لیکن ان کی بھی جو اسٹریٹجیز ہے نا وہ بھی ہیڈ آفس سے بنتی ہے. تو یہ دیکھ لیں جب بھی اسٹریٹجک لیڈرشپ یوز کریں تو پھر آپ کو پتا ہو کہ ڈیٹا آپ نے ٹاپ لیڈرشپ سے لینا ہے, کیا وہ پاسبل ہوگا. پھر انٹرپرینوریل لیڈرشپ, یہ بڑی کامن رہی, بڑا ٹائم اس کے اوپر کورسز بھی چلتے رہے. اب گرین کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, گرین لیڈرشپ کا بڑا نام ہے. امپاورنگ پہ ہو رہا ہے, ایتھیکل پہ اسٹل ہو رہا ہے کام. امپاورنگ بڑا بیسٹ جا رہا ہے, گرین جا رہا ہے بیسٹ, ڈیجیٹل جا رہا ہے, اتھینٹک جا رہا ہے, ٹاکسک جا رہا ہے. یہ تو چار تو بڑے اچھے جا رہے ہیں, یعنی ان کی اسٹڈیز تو رات دن جو ہے وہ آئی جا رہی ہے. ابھی میں نے آپ کو گرین لیڈرشپ والا جو ہے آرٹیکل بھیجا ہے, تو میں 1 منٹ اگر وہ آپ کو دکھاتی ہوں. اچھا, جس بھی ویریبل کو آپ پڑھو نا تو صرف 2 چیزیں اس کے بارے میں پڑھ لو تو ہر چیز پتہ چلے گی. ایک اس کے بارے میں سسٹمیٹک لٹریچر ریویو کسی اچھے جرنل کا, اینڈ دوسرا اس کا اسکیل. یہ 2 چیزیں آپ دیکھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ویریبل کیا ہے, اس کو کہاں رکھنا چاہیے مجھے اپنی اسٹڈی کے اندر. تو اس میں بھی لٹریچر, سسٹمیٹک لٹریچر ریویو کے اندر بھی آپ کو, یہ تو پروسیس ہے ٹھیک ہے, یہ جو میتھڈ ہوتا ہے نا کہ کتنے آرٹیکل سلیکٹ کیے, پھر کتنے اس میں سے لیے, پھر کتنے ٹوٹل اینڈ پہ جائے, تو اس کو تو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے بڑھنے کی بات نہیں ابھی. ہمارا کنسرن ہے فی الحال صرف اور صرف اس کے ماڈل پر, جہاں پہ وہ ہمیں بتائے گا ایک یہ. آر یو ایبل ٹو سی؟ جی یہ ماڈل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یس میم. ہوں. اوکے, اب یہ ماڈل اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو امپلائی بیہیویئر ماڈل پڑھایا تھا, جس کے سٹارٹ میں ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹر تھے اور لاسٹ میں آؤٹ کم تھے, سملر ٹو دس. یہ جو ماڈل بنا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے انٹیگریٹڈ ماڈل آف گرین لیڈرشپ. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا ہے جی سعدیہ, کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں, انٹیگریٹو ماڈل آف گرین لیڈرشپ. ہاں, یہ انٹیگریٹڈ ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آج تک جتنی اسٹڈیز ایس ایل آر میں ہم نے کوٹ کی ہیں ان سب کو ملا کے ایک ہی ماڈل بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کمبائن کر کے ایک ماڈل بنایا جاتا ہے جسے انٹیگریٹڈ ماڈل کہا جاتا ہے, اور یہ پوری پکچر دیتا ہے آج تک کی جتنی اسٹڈیز اس پہ ہیں اور پھر ان کی فیوچر ڈائریکشنز بھی دیتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گرین لیڈرشپ کا یہ میں نے آپ کو دیا ہے کیونکہ ذرا ریسنٹ ہے, تو گرین لیڈرشپ میں زیادہ تر یہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے ماڈل ہمارا. اس کے اپنے اینٹیسیڈنٹس بھی بتاتا ہے ایس ایل آر, کیونکہ یہ کچھ اسٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ کوالٹیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہیں جو مل کر جو ہے گرین لیڈرشپ بنے. تو ایک بندہ جو ہے اگر گرین لیڈرشپ بیہیویئر شو کر رہا ہے تو بیک اینڈ پر کچھ نہ کچھ اینٹیسیڈنٹس ایسے ہوں گے جن کی بیسس کے اوپر وہ گرین لیڈر بنا, جس میں دیکھیں لیڈرز انوائرمنٹل نارمس ہیں, پھر اس کا ٹرسٹ اینڈ ٹاپ مینجمنٹ ہے, اسٹیک ہولڈر پریشرز, یہ چیزیں آ گئی. تو اگر آپ نے اپنا ماڈل سٹارٹ کرنا ہو تو آپ گرین لیڈرشپ کو یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. اب گرین لیڈرشپ میں دیکھیں کتنی ٹائپس کی ہیں. اب کسی نے گرین سرونٹ لیڈرشپ لی ہوئی ہے, کسی نے گرین ٹرانسفارمیشنل لی ہوئی ہے, گرین انوائرمنٹل لیڈرشپ لی ہوئی ہے, سمپلی گرین اسپرچل لیڈرشپ لی ہوئی ہے. تو یہ اب مختلف اسٹڈیز کی ہی انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہے جو اس نے یہاں پہ کوٹ کی ہے. اس کے بعد درمیان میں یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے میکانزم. میکانزم جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ یا تو سائیکولوجیکل نیچر کا ہوتا ہے یا ورک پروسیس کی نیچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیہیویئر ماڈل میں تو ہم نے اس کو سمپلی امپلائی سائیکولوجیکل فیکٹر لیا تھا نا, یہاں پہ ہم میکانزم کو جب دیکھتے ہیں ایس ایل آر میں تو اس میں سائیکولوجیکل اسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ورک پروسیسز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر بیک اینڈ پہ لیڈر ہے تو لیڈر کا افیکٹ نہ صرف لوگوں کی سائیکالوجی پہ ہوگا بلکہ ورک انوائرمنٹ پہ بھی ہوگا,
اور ورک پریکٹسز کے اوپر بھی ہوگا. تو اس لیے میکنزم کے اندر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے تھرو یہ گرین لیڈرشپ پھر آؤٹ کمز کے اوپر امپیکٹ کریے. تو میکنزم میں ذرا پڑھیں گے کیا کیا لکھا ہے ارسلان، ذرا کوئی 2-3 بتا دیں. آرگنائزیشنل اٹینشن فار کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. بیسیکلی یہ آرگنائزیشنل لینس ہے اس میں ہے، اور دوسرا اس میں ہے گرین آرگنائزیشنل آئیڈینٹی اینڈ ایکسپلوریٹری انوویشن بھی ہے، اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے، سپلائی ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے. اور اگر اس کے بعد 3 لینس آتا ہے ایک، اور اس کے بعد ایک انڈیویجول لینس بھی ہے. ہم دیکھیں کہ گرین لیڈرشپ ہے، جیسے انوائرمنٹل لیڈرشپ ہے تو وہ آپ کو اسٹریٹ جو ہے نا ادھر لے جائے گی. میکنزم کیا ہو جائے گا؟ گرین آرگنائزیشنل آئیڈینٹی. ٹھیک. اسی طرح گرین اسپرچل لیڈرشپ ہے تو وہ کیا کرے گی؟ آرگنائزیشنل ٹرسٹ بنا دے گی. تو یہ لاجیکلی بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے کس ڈی وی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرنا چاہیے. رائٹ. جیسے گرین اتھینٹک لیڈرشپ ہے تو وہ میننگ فل ورک جنریٹ کرے گی. گرین اتھینٹک لیڈرشپ گرین کرافٹنگ جنریٹ کر سکتی ہے. تو یہ ان میں سے بھی آپ اپنے ریسرچ ماڈل کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو اور پھر بعد میں فیوچر ڈائریکشنز کے ساتھ میچ کر کے کوئی ناول سا ویریبل بیچ میں ایڈ کر کے اپنا تھیوریٹیکل کنٹریبیوشن بنا سکتے ہو. اب اس میں اگر آؤٹ کم دیکھیں، یہ تو میڈیٹر ہو گیا، یہ انڈیپینڈنٹ تھا، یہ میڈیٹر تھا، یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور ڈیپینڈنٹ میں دیکھو انڈیویجول ریلیٹڈ کیا ہے؟ امپلائی پرو انوائرمنٹل بیہیویئر. اب یہ بیہیویئرل ماڈل میں سے بیہیویئر کی ایک چیز آ گئی ہے. اسی طرح گرین کرافٹنگ بھی ہے، گرین کریٹیوٹی، گرین پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، سوشل وینچر پرفارمنس وغیرہ وغیرہ، ٹیم گرین پرفارمنس، پرو انوائرمنٹل بیہیویئر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ کم میں. تو سیم وہی چیز ہے، ایکسٹرنل فیکٹر، سائیکولوجیکل میکنزم اینڈ بیہیویئرس. تو اس کے روٹیٹ ہونا چاہیے ہمارا پی ایچ ڈی کا ماڈل. اب 2 چیزیں جو کنڈیشنل فیکٹر ہمیں نظر آ رہی ہیں، دیز آر ماڈریٹرز آلسو نون ایز باؤنڈری کنڈیشنز. اگر ہم دیکھیں کہ کنڈیشنل فیکٹر میں آرگنائزیشنل کے لینس سے دیکھیں تو کنڈیشنل فیکٹر ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی انسرٹینٹی، گرین ایچ آر ایم پریکٹسز، پروڈکٹ لائف سائیکل، جاب گرین کریٹیوٹی ریکوائرمنٹ یا جاب گرینری ریکوائرمنٹ، گرین سیلف ایفیکیسی. تمام وہ چیزیں جن کے ہونے سے یہ ریلیشن شپ ادھر اسٹرینتھن ہوگا یا بفر ہوگا. اسٹرینتھن کا مطلب ہوتا ہے انکریز ہونا، یعنی پازیٹیو ہو جانا. بفر کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوس ہو جانا. اور بفر ہم یوز کرتے ہیں نیگیٹو ریلیشنز کے لیے زیادہ تر. فرض کریں کہ یہاں پہ ٹاکسک لیڈرشپ ہے اور یہاں پہ پرفارمنس ہے تو ریلیشن شپ نیگیٹو ہوا نا. اس نیگیٹو ریلیشن شپ کو بفر کرنے کے لیے ہم کنڈیشنل فیکٹر کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. اور اسی طرح آگے اگر ہم دیکھیں کنڈیشنل فیکٹر یہ بھی ماڈریٹر کے طور پہ ہے. اب اس میں کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں، گرین ویلیوز لے سکتے ہیں، انوائرمنٹل نالج، انوائرمنٹل اویئرنیس. ایک ویریبل میرے اپنے پیپر میں بھی تھا انوائرمنٹل کانشیسنیس میں. تو میں ذرا آپ کو دکھاتی ہوں، شاید یہاں سامنے بڑا ہو. میں گوگل سے نکالتی ہوں. یہ صوبیہ واپس آ گئی یا نہیں آئی؟
میم نہیں آئی ابھی تک صرف 3 پارٹیسپینٹس نظر آ رہے ہیں میم. اوکے. اچھا یہ پیپر میں نے اس میں کیا تھا گرین انٹرپرینوریل انٹینشن کے اوپر، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماڈل شاید نظر آ جائے پورا میں ویسٹ لوکنگ ماڈل. اب اس میں دیکھیں وہی انوائرمنٹل کانشیسنیس ماڈریٹر لیا ہوا ہے، حالانکہ ابھی جو ہم ماڈل دیکھ رہے ہیں اس میں انوائرمنٹل کانشیسنیس کا نہیں تھا. اسی طرح جو ماڈل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. ابھی جو آپ والا ماڈل ہے اس میں یہاں پہ کنڈیشنل فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے انوائرمنٹل کانشیسنیس، یہ ایک پراپر ویریبل ہے، اسٹیبلشڈ ویریبل ہے. تو یہ کافی پرانا پیپر ہے میرا، شاید 2021 میں پبلش ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. 2022 میں ہوا تھا. تو دس از ہاؤ دیز کنڈیشنز ورک. اب ہم نے شاید اسی طرح کی چیزیں پڑھی نہیں تھی تو ہم نے انوائرمنٹل کانشیسنیس کو خود سے ہی ماڈریٹنگ فیکٹر میں اسٹیبلش کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سو آؤٹ کمس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں. گرین ایڈوکیسی دیکھیے کتنا اچھا ویریبل ہے. ایسا ویریبل لینا چاہیے جو بیہیویئر سے ریلیٹڈ رہے. ٹھیک ہے. آلدو کہ ابھی میرے اس پیپر میں انٹینشن تک ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے تھا کیونکہ سینیریو ہم نے ایسا بلڈ کیا ہوا تھا کہ لوگ نیا بزنس تو نہیں بنا رہے لیکن بزنس بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو وہ کووڈ کے کنٹیکسٹ میں تھا، ایکچوئل بزنسز نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو ٹینشن پہ اینڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب لینا ہے اس ماڈل کو، آپ اپنے پاس جو ہے نا وہ ضرور سیو رکھیں یا بشک پرنٹ کر کے رکھ لیں فار یور انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح باقی جتنے ایس ایل آر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ انٹیگریٹڈ ماڈل گیون ہوتا ہے، اور اس انٹیگریٹڈ ماڈل سے آپ اپنے جو ہے وہ ریسرچ ماڈل بنا بھی سکتے ہیں، اور اس میں فیوچر ڈائریکشن سے آپ اپنی فیوچر ڈائریکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں فیوچر اسٹڈی شوڈ پے مور اٹینشن ٹو اینٹیسیڈنٹس. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں دیر آر ایمرجنگ اسٹڈیز دیٹ ہیو ایڈمیٹڈ the importance of followers in changing leaders attitudes and دیکھتے ہیں اڈیپٹیو لیڈرشپ اور سسٹمیٹک ریویو. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سرچ کرنا ہے. اگر یہ مل گیا تو سمجھیں کہ خوشی کی بات ہے. اڈیپٹیو لیڈرشپ ماڈل یہ مل گیا، اور اس میں اگر آپ کو یہ ماڈل مل گیا نا بنا ہوا، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے گرین لیڈرشپ والا، تو سمجھے کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انہوں نے آسانی کر دی. رائٹ. کیونکہ ایس ایل آر میں آپ کو بالکل ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا. آپ کے کون سا انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہونا چاہیے، کون سا ماڈریٹر، کون سا ڈی وی. زید ایس ایل آر کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں بنایا ہوا. ہاں لکھے ہوں سسٹمیٹک گے اس میں لٹریچر ریویو. انٹیسیڈنٹس آؤٹ فرام یہاں کہیں. اوکے. ضروری نہیں کہ کسی ایک کا ایک ایس ایل آر ہو. ٹھیک ہے. ایک ویریبل کا زیادہ بھی ایس ایل آر ہو سکتے ہیں. یہ تو زید پرنٹنگ شاپ ادھر اڈیپٹیو آرمی والی سائڈ پرفارمنس پر کا ہے نا. اور پرنٹنگ کے لیے کچھ پرنٹس نکالنے ہیں، پھر میں نے جانا ہے. کل یہ کلاس بھی دیکھ ادھر آن سکتے ہیں. لائن نہیں ہے. اور جیسے جیسے بیچ میں ٹائم ملتا رہے گا میں اسی طرح آپ کو یہ چیزیں دکھاتی رہوں گی تاکہ آپ کی وہ چیزوں کی کلیئرٹی ساتھ ساتھ بلڈ اپ ہوتی رہے. رائٹ میم. تھینک یو. کیونکہ ایٹ دا ٹائم آف تھیسس پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ سپروائزر آپ کو یہ کنسپچلائزیشن بتائے گا کہ ڈی وی کہاں رکھنا ہے، بیہیویئر کو ڈی وی رکھنا ہے. یہ چیزیں پھر بعد میں تو ہوتی نہیں ہیں، ان کا ہونا بالکل پاسبل نہیں ہوتا. یہ کنسیپٹس آپ کے ایڈوانس ٹاپک کے کورس میں ڈیولپ ہو گئے تو آپ ان کو آگے کیری کر سکتے ہو. بیسک کنسپچلائزیشن جو ہے نا وہ یہیں پہ آپ کو ملے گی. لیٹس لک آن. آئی وش کس نے ماڈل بنایا ہو. جس نے ماڈل بنایا ہوتا ہے نا وہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. نہیں بنایا اس نے لکھ دیا ہے لیکن ماڈل کی صورت میں ہمیں پیش نہیں کیا ہوا. یہاں پہ اس نے اڈیپٹیو لیڈر کے کریکٹرسٹکس بتا دیے، اور اس نے
آرگنائزیشنل فیکٹرز بتا دیے ہیں جو اڈیپٹیو لیڈر کو لیڈ کرتے ہیں. پرسنل فیکٹرز یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے کہ کون سے پرسنل فیکٹرز جو ہیں وہ اڈیپٹیو لیڈر کو لیڈ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کو ڈھونڈیں گے. سب کچھ آپ کو لٹریچر سے ملے گا, خود سے سوچنے سے نہیں ملے گا. لیٹ سے کہ میں سوچوں کہ اچھا اڈیپٹیو لیڈر کا افیکٹ کریٹیوٹی پہ کیا ہوگا, یہ سرچ کریں گے. پھر اگر ہے تو سرچ کریں گے, اس آپ کو سرچ کرنے سے ہی وہ چیز ملے گی. رائٹ میم. سب کچھ لٹریچر میں ہے. کوئی سپروائزر, کوئی ریویور, کوئی بندہ اتنا زیادہ آپ کے لیے نالجبل نہیں ہے جتنا آپ کے لیے گوگل اسکالر ہے. تو جو چیز آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے نا, کسی سے ڈسکس کر کے اس سے جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی کہ اس کو اس سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا, تو اب میں آپ کو لاجیکلی بتا سکتی ہوں. فیوچر ڈائریکشنز کے اکارڈنگلی کبھی بھی نہیں بتا سکتی. لاجیکلی بتا دوں گی کہ ہاں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, لیکن میں نے بھی اس کو کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. میرے سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوگی. اب ابھی آپ نے جو ماڈل دیکھا ہے یہ پورا گرین لیڈرشپ کا, اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک خاکہ بن چکا ہے کہ چیزیں کیسے ہوں گی. تو اس سے ریلیٹڈ جب آپ یس نے انوائرمنٹل کانشیسنیس دیکھی ہے یا کسی بندے کی پرسنالٹی دیکھی ہے, پرو انوائرمنٹل پرسنالٹی, تو آپ کو ادھر ہی رائٹ پتا چل جائے گا کہ یہ تو ماڈریٹنگ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے آپ کے کانشیس مائنڈ میں, یہ سب کانشیس مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ڈی وی ہوں گی, کون سی آئی وی ہوں گی. اس طرح سے آپ ریلیٹ ایزیلی کر لیں گے. لیکن اگین پھر اس کو چیک لٹریچر سے کریں. اچھا, اب ہم ایک چیز پڑھتے ہیں, نیو ریالٹی فار لیڈرز. اور یہ جس بک سے میں نے آپ کے لیے ٹاپک ایکسٹریکٹ کیا, یہ 2022 کی ہے, تو کافی ریسنٹ ہے. اور نیو ریالٹی آف دا لیڈر از ڈفرنٹ دین دی اولڈ ریالٹی. اولڈ پیراڈائم لیڈر کو کیا کنسیڈر کیا جاتا تھا, اسٹیبلائزر, کنٹرولر, کمپٹیٹر, ڈائورسٹی ورڈر اینڈ ہیرو. ویئر ایز جو ابھی کے لیڈرز ہیں نیو پیراڈائم کے, ان کو کرائسس مینیجر, فیسیلیٹیٹر, کولیبوریٹر, ڈائیورسٹی پروموٹر, ہمبل, یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دس از ناؤ دا نیو ریالٹی آف لیڈرس. اب کیا ریسرچ اس پہ کی جائے. اچھا, ایک انکلوسیو لیڈرشپ بھی ہے, وہ میں نے نہیں لکھا. ڈائیورسٹی پروموٹر سے مجھے یاد آ گیا. اچھا, یہاں سے اب آنورڈ وٹ یور لیڈر وانٹس فرام یو, یہاں سے نا فالوورشپ کا ٹاپک تھوڑا سا اسٹارٹ ہوتا ہے. میں نے لیڈرشپ کا آپ کو بہت زیادہ نہیں بتایا, بس یہ جو مین چیزیں, مین 4-5 تھیوری کی اسٹینسز کیا ہیں, اور ہم کس تھیوری کے فالوور ہیں, ریلیشنلز کے, ریلیشن شپ تھیوری کے, اور ہمارے جو لیڈر کے ڈفرنٹ ٹائپس ہم نے دیکھی ہیں. اور لیڈرشپ جب بھی ہم رکھیں گے اپنے ماڈل کے اندر, ہم لازمی طور پر اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ رکھیں گے. ٹھیک. اب جو ہے والور سے لیڈر کیا چاہتا ہے, سب سے پہلی چیز تو میک اٹ ہیپن ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, لیڈرز ڈونٹ وانٹ ایکسکیوزز, دے وانٹ یو ٹو ڈو دا تھنگس ڈن ایز سون ایز پاسبل. دین ا ولنگنیس ٹو کولیبوریٹ, وہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ کولیبوریٹ کریں. ہر چیز میں ریزسٹ کرنے والے لوگ لیڈرز کو نہیں پسند ہوتے. اینڈ دین motivation to stay up to date. Leaders like their followers to be updated. They want their followers to look ahead. They want their followers chasing the growth. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فالوور میں کتنا پیشن ہے آگے بڑھنے کا, دیکھیے کتنی کوشش کرتا ہے. یہ ان کو اپیل کرتا ہے لیڈرس کو. اینڈ لاسٹ ون از دا ڈرائیو فار یور گروتھ. یہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ بینگ فالوور, آپ اگر یہ لیڈر کو شو کرتے ہیں تو لیڈر کو آپ کے اوپر ٹرسٹ زیادہ بلڈ ہوتا ہے, آپ کی نالج اور ایکسپرٹیز کے اوپر. اسی طرح اگر لیڈر یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ نہ اس کو انڈسٹری کی خبریں لا کے دیں, روزمرہ کی چیزیں اس کو لا کے دیں, اپڈیٹڈ چیزیں بتائیں اس کو, جس سے اس کی بھی کوئی نالج میں اضافہ ہو. سو یہ جو 4 فیکٹرز ہیں نا, یہ لیڈر کو چاہیے ہوتے ہیں. میک اٹ ہیپن, ولنگنیس ٹو کولیبوریٹ, اپڈیٹڈ ایٹیٹیوڈ, اینڈ پیشن فار گروتھ. یہ 4 فیکٹرز لیڈر کو چاہیے ہوتے ہیں اپنے فالوور سے. اب ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از, آج کا لاسٹ ہی ٹاپک ہے, فالوورشپ اسٹائلس. تو فالوورشپ اسٹائلس جو ہے نا بیسیکلی ٹوٹل 5 ہیں, اور یہ 2 بیسس کے اوپر بنائے گئے ہیں. اب فالوور ہوتا کیا ہے, پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا. He or she is an individual who voluntarily accepts a leader's goals and influence. ٹھیک ہے, مطلب زبردستی نہیں آپ کسی کو فالوور کہہ سکتے. کوئی سب آرڈینیٹ اگر مجبوری میں آپ کے انڈر کام کر رہا ہے تو وہ آپ کا فالوور نہیں ہے. ٹھیک, تو فالوور ہونے کے لیے ضروری چیز ہے
کہ وہ آپ کا والنٹیئر جو ہے فالوور ہو اور وہ آپ کی ویژن اور گولز کو ایکسیپٹ کرے. اب فالوورس کے جو سٹائلز ہیں وہ دو کانٹینیوم سے بنے ہوئے ہیں. ایک تو کانٹینیوم ہے اس کی کریٹیکل تھنکنگ فالوور کی، اور دوسرا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ، ایکٹیو ایٹیٹیوڈ یا پیسو ایٹیٹیوڈ ہے. اور کریٹیکل تھنکنگ ڈپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ پورا ماڈل جو ہے وہ بیس کر رہا ہے. تو 4 طرح کے فالوورز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان چاروں کوڈرنٹس کے اوپر لائی کرتے ہیں. پیسو ہے، کنفارمسٹ ہے، افیکٹو ہے، لینیٹڈ ہے، اور درمیان میں ہے پریگمیٹک. تو اس میں اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو پیسو جو ہے وہ پیسو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے ہیں، ہر چیز میں ذرا سلو چلتے ہیں، اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے. ان کی پارٹیسپیشن بڑی پیسو سی ہوتی ہے، جبکہ ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. وہ دوسروں کے آئیڈیاز، دوسروں کی ڈیسیژنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں. کنفارمسٹ جو ہے وہ ہوتے تو ایکٹیو ہیں، لیکن ان کی جو تھنکنگ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. تھنکنگ ان کی جو ہے نا اپنے باس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جو ڈیسیژن ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جلدی سے کنفارم کر لیتے ہیں. ایگریبلنس ان لوگوں میں ہائی ہوتی ہے. ان کا یہ ایک نقصان ہوتا ہے کنفارمسٹ کا کہ یہ ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کنفارم کر لیتے ہیں، کمپلائی کر لیتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ ڈیسیژنز جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، ان کے آؤٹ کم نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک ڈرا بیک ہوتا ہے. پھر ہے افیکٹو. افیکٹو ایسے فالوورز ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو بھی رہیں اینڈ انڈیپینڈنٹ، اور کریٹیکل تھنکنگ بھی ان کی ہوتی ہے. تو دونوں میں وہ بیسٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ افیکٹو جو ہے وہ فالوور کہلائیں گے. لاسٹ ون از ایلینیٹڈ. ایلینیٹڈ ایسے ہوتے ہیں جو، اب دیکھیں ایلینیٹڈ اور پیسو میں بڑی تھن سی لائن ہے. دونوں جو ہے پیسو ہیں، کام کرنے کے حساب سے سست رفتار روی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ تھنکر تھا اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو پیسو جو ہے نا وہ یہاں والا جو پیسو ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ بے وقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پیسو ہے. جبکہ ایلینیٹڈ جو ہے نا یہ وہ پرسن ہے جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا حامل ہے، لیکن وہ خود سے اپنے آپ کو نا الگ رکھتا ہے. وہ کیپیبل ہوتا ہے، اسے شارٹ کمنگس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسے آرگنائزیشنس کے مسئلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہر چیز سے الگ رکھتا ہے. آفن ایسے لوگوں کو سینیکل کہا جاتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں، آرگنائزیشن کے بارے میں، اور کسی بھی سولوشن کو ڈیولپ کرنے میں کام نہیں دیتے. تو ایلینیٹڈ والا جو فالوور ہے نا یہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک قسم کا فالوور ہے، جو سب کچھ جانتے کرتے آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا. لاسٹ ون ہے پریگمیٹک سروائیور. تو اس کو کیونکہ درمیان میں رکھا گیا ماڈل میں، سو اٹ مینس دیٹ دس pragmatic survivor would have the qualities of all four. اب دیکھیں کہ یہ چاروں کی طرف کھینچا تانی چل رہی ہے. یہ سروائیور جو ہوتا ہے pragmatic survivor، یہ ڈپینڈنگ اپون دی سچویشن ہی اور شی فٹس ہز اور ہر اسٹائل ود ریفرنس ٹو سچویشن. تو یہ صرف اپنی پوزیشن کو سیو کرنے کے لیے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے. حالات اگر ایسے ہیں کہ پیسو رہنا چاہیے تو پیسو ہو جاتا ہے، کنفارمسٹ ہو جاتا ہے، کبھی افیکٹو ہے، کبھی الینیٹڈ. تو ایک ریسرچ کے اکارڈنگلی سروے نے بتایا کہ تقریباً 25 سے 35% فالوور جو ہے نا وہ پروگمیٹک سروائیور ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس اسٹیٹس کو مینٹین رہے، اور اپنے پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں، رسک اوائڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے میں نے ان کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. تو افیکٹو فالوور کو کہا ہے کہ ہی اور شی از دا بیسٹ فالوور. تو یہ ہونا چاہیے. ہمارا لیڈرشپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ فالوورشپ اسٹائل یا فالوورشپ کی اسٹڈیز نکالیں اور دیکھیں کہ ان میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا اس میں کوئی ریسرچ کا ایریا ہے. لیڈرشپ پہ تو ہر کوئی کر رہا ہے نا ریسرچ، فالوورشپ کی اسٹڈیز بڑی لمیٹڈ ہیں. ابھی یہاں پر ہم نے گیسٹ اسپیکر بھی انوائٹ کی ہیں انشاءاللہ آفٹر عید. وہ شی از ایکسپرٹ ان فالوورشپ. تو اگر آپ آنا چاہیں تو ضرور اٹینڈ کریں وہ سیشن، ایک گیسٹ اسپیکر سیشن ہوگا. شیئر دا ڈیٹ اینڈ ٹائم وتھ یو، اگر پاسبل ہوا تو آپ ضرور اٹینڈ کیجیے گا. جی میم انشاءاللہ. اچھا میم کائنڈلی میم یہ جو آج جتنا پڑھایا ہے میم اس کی سلائڈ ساری شیئر کر دیجیے گا. جی میں ابھی اچھا میم ایک اور کوشچن آپ سے پوچھنا